أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. سورۃ النور ہم نے شروع کیا تھا. اس سورت کے اندر بے حیائی کو دور کرنے، بے حیائی کو دفع کرنے کے لیے چند اصول اور قوانین ذکر تھے. ایک قانون یہ ذکر ہوا الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ. اگر کوئی مرد یا عورت زنا کرے غیر شادی شدہ تو انہیں 100 کوڑے مارو تو یہ جرم ختم ہو جائے گا. دوسرا قانون یہ ذکر ہوا الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ زنا سے اتنا نفرت پیدا کرو لوگوں کے دلوں میں کہ زناکار آدمی وہ کسی نیک اور پاک دامن مسلم کے ساتھ تعلق بھی نہ رکھ سکے. والذین یرمون المحصنات، اس آیت کے اندر تیسرا قانون اور اصل ذکر ہے کہ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے الفاظ پر بھی پابندی لگاؤ. اگر کوئی کسی سے کہتا ہے یا زانیہ، اے زنا کرنے والی عورت، تو اب اس نے اس سے یہ کہا کہ اے زانیہ، اے زنا کرنے والی عورت. اگر اس نے ثابت کیا کہ واقعی اس عورت نے زنا کیا تو پھر تو انہیں رجم کیا جائے گا یا انہیں کھوڑے لگائے جائیں گے. لیکن اگر اس نے ثابت نہیں کیا تو یہ ہے تہمت لگانا. اس نے اس عورت پر تہمت لگایا، لہذا اس پاداش میں اس پر باقاعدہ شرعی حد جاری ہوگی. تو جب زنا کے الفاظ پر بھی معاشرے میں پابندی ہو تو یہ گناہ خود بخود ختم ہو جائے گا. تو اس آیت کے اندر اس قانون کا تذکرہ ہے. اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے زنا کا کہ اس نے زنا کیا اور پھر اس نے ثابت نہیں کیا تو پھر اسے حد قذف لگایا جائے گا، 80 کوڑے اس قاذف پر لگائے جائیں گے. والذین، وہ لوگ یرمون المحصنات، جو الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں المحصنات، پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، ثم لم یأتوا، پھر وہ لے کر نہ آئے بأربعۃ شہداء، 4 گواہ اپنی اس دعوے پر، تو فاجلدوہم 80 جلدہ، انہیں کوڑے مارو 80 جلدہ، 80 کوڑے. ایک حکم یہ ہے کہ 80 کوڑے انہیں سزا دو. دوسرا یہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو. اور تیسرا سزا یہ ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ فاسق ہے. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اس بارے میں علماء کے اختلاف ہے. اگر وہ توبہ کرے تب بھی اس کی گواہی قبول نہ ہوگی. ایک طرف علماء فرماتے ہیں کہ تب بھی اس کی گواہی قبول نہ ہوگی اگرچہ وہ توبہ کیوں نہ کرے. دوسرے طرف علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، الا الذین تابوا من بعد ذلک، جو توبہ کرے تو فسق بھی ختم ہو جائے گا اور پھر ان کی گواہی بھی قبول ہو جائے گی. بہر کیف یہ اتنا عظیم گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا سزا ذکر ہے فاجلدوہم 80 جلدہ. دنیاوی سزا یہ ہے کہ انہیں 80 کوڑے لگاؤ، 80 کوڑے انہیں سزا دو. یہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے حد. جب آپ ایک آدمی کو سزا دو گے تو یہ جرائم خود بخود ختم ہو جائیں گے. اسے حدود کہا جاتا ہے. حدود حد کی جمع ہے. حد اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ سزا کو کہا جاتا ہے. اور دوسرے تعزیرات، تعزیر کہا جاتا ہے. حکومت کی طرف سے جو سزائیں نافذ ہوتی ہے انہیں تعزیر کہا جاتا ہے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا تعزیرات پاکستان، کہ اس دفعے پر اس کو یہ سزا دی گئی. تو تعزیرات کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے جو قوانین بنائے ہیں، سزائیں بنائے ہیں کہ فلاں جرم اگر اس نے کیا تو اسے یہ سزا دی جائے گی، اگر فلاں جرم کیا تو یہ سزا دی جائے گی، اسے تعزیر کہا جاتا ہے. اور تعزیر میں جو ملک کا بادشاہ اور قاضی ہوتا ہے ان کو اختیار ہوتا ہے وہ
جس طرح سزا دے تو وہ دے سکتا ہے، اور حدود اس میں بندوں کا اختیار نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ سزائے ہوتے ہیں، ان میں بندوں کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ فرماتی ہے میرے حد ہے، میرے قوانین ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کے خلاف ورزی نہ کرو۔ اب کسی نے دوسرے پر الزام لگایا، تہمت لگایا، اس کے کچھ شرائط ہے۔ قاذف کہا جاتا ہے تہمت لگانے والے کو، تہمت لگانے والے کو قاذف کہا جاتا ہے، اس کی چند شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عقل و بلوغ، ایک آدمی عاقل ہے، بالغ ہے، وہ کسی پر تہمت لگائے تب ان پر سزا نافذ ہوگی۔ اب اگر عاقل آدمی نہیں ہے، پاگل ہے، اسی طرح بچہ ہے، وہ کس پر اس طرح زنا وغیرہ کا تہمت لگائے تو اس پر یہ حد جاری نہیں ہوگا۔ یہ بہت اہم شرط ہے کہ عقل اور بلوغ ہو۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی سے ایک کام سرزد ہو جاتا ہے، وہ عاقل و بالغ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس نے یہ کام کیا، ضرور ہم ان پر سزا نافذ کریں گے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، جب ایک آدمی میں عقل اور بلوغ نہیں ہے تو شریعت کی طرف سے وہ مرفوع القلم ہے، شریعت اس پر سزا نافذ نہیں کرتی، تو ہم کون ہے کہ ان پر سزا نافذ کرے؟ جیسے چند دن پہلے تلمبہ پنجاب میں ایک آدمی نے قرآن کو جلا دیا۔ جب قرآن کو جلایا تو جو لوگ تھے انہوں نے اس کو پکڑا، سب سے پہلے تو اسے مارا پیٹا، اس کے بعد اس کو جلا دیا، پھر درخت پر لٹکا دیا۔ جب بعد میں تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کئی سال سے وہ آدمی پاگل ہے، اس میں عقل ہے نہیں ہے، اس میں عقل ہی موجود نہیں ہے۔ اب دیکھیے ایک آدمی سے بالفرض اگر اس طرح گستاخی ہو جائے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ حکومت کو چاہیے کہ اسے سزا دے۔ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حکومت تو سزا ہی نہیں دیتی۔ حکومت اگر سزا نہیں دیتی تو حکومت خود مجرم ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، لیکن ہمیں اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ ہم جو حکومتی معاملات ہیں اس میں مداخلت کریں، خود قانون اپنے ہاتھ میں لے۔ سب سے پہلی بات تو یہ بالفرض اگر اس میں عقل بھی موجود تھا تب بھی شریعت نے ہمیں یہ اجازت نہیں دی کہ آپ خود قانون ہاتھ میں لیں۔ دوسری بات یہ ہے اگر اس میں عقل بھی موجود تھا، اگر ہم سزا دیتے ہیں تو اتنا سزا دینا چاہیے جتنا اس نے گناہ کیا، چلو اس کو مارو، لیکن پھر اس کو مارنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد اس کو لٹکانا اور پھر اس قسم کے سزائے دینا، اس کے ہاتھوں کو کاٹنا، اس کو مسلح کہا جاتا ہے۔ شریعت نے تو اس سے منع فرمایا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ہے وہ پاگل، سارے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ وہ پاگل ہے، تو وہ مرفوع القلم ہے، شریعت ان سے انتقام نہیں لیتی، تو تم کون ہو کہ انہیں اس طرح سزا دیتی ہو؟ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اس طرح واقعات کی وجہ سے یہ جو دوسرے لوگ ہیں مغربی ممالک میں رہتے ہیں، وہ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، اور اسلام کا ایک بھیانک چہرہ وہ مغربی لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام ان چیزوں کا حکم دیتا ہے کہ لوگوں کو جلاؤ، لوگوں کو لٹکاؤ۔ جیسا کہ سیلکوٹ کا جو واقعہ تھا، اس میں ایک آدمی کو قتل کیا گیا تھا، اس نے ایک سٹیکر اتار کر نیچے پھینک دیا تھا، صفائی کی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا گیا تھا، گستاخی کی وجہ سے نہیں، لیکن ذاتی دشمنی کی وجہ سے اسے مارا پیٹا جلا دیا، پھر بعد میں کہا کہ اس نے گستاخی کی۔ تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ عقل اور بلوغ، ایک آدمی میں عقل ہے، بالغ ہے، اور وہ کسی پر اس طرح تہمت لگائے، الزام لگائے تو انہیں سزا دی جائے گی۔ دوسری شرط آزاد رائے، کہ اس پر کسی کا دباؤ نہ ہو، اس پر کسی کا دباؤ نہ ہو کہ وہ کسی کے دباؤ میں آ کر کسی پر الزام لگائے تو پھر وہ قاذف نہیں ہوگا، اس کو یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ اور تیسری شرط ہے کہ وہ صریح الفاظ کہے، صاف الفاظ کہے کہ اس نے زنا کیا، تب اس پر یہ سزا نافذ ہو جائے گی۔ اور پھر جس پر اس نے تہمت لگایا اسے محسن کہا جاتا ہے۔ اب وہ کون ہوگا، اس کے لیے بھی شرائط فقہاء کرام نے ذکر کی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو۔ اگر کسی غلام پر کسی نے تہمت لگایا، الزام لگایا، تو پھر اس کے پاداش میں اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ دوسری شرط یہ کہ وہ مسلمان ہو۔ اگر کافر پر تہمت لگائے اس طرح تو کافر تو محسن ہے نہیں ہے، لہٰذا اس کے مقابلے میں اسے پھر سزا نہیں دی جائے گی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس پر یہ تہمت لگایا گیا ہے وہ قابل وطی بھی ہو۔ اور ایک بنیادی اور اہم شرط یہ ہے کہ اس نے جو الفاظ ذکر کیے ہیں اس کے بارے میں وہ الفاظ بھی صریح ہو۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی شرائط ہے۔
پھر اگر اس نے اس پر تہمت لگا لیا اور اس نے 4 گواہ پیش کر دی کہ اس نے زنا کیا، تو پھر اس صورت میں اس کو سزا نہیں دی جائے گی، یا جس پر اس نے تہمت لگایا وہ کہے کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، تب بھی اسے 80 کوڑے نہیں مارے جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ خود جرم کا اقرار کرے، جب وہ جرم کا اقرار کرے تو جس نے تہمت لگائے وہ تو حق پر ہے، سچ پر ہے، پھر بھی اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے کہ یہ جو بدگمانی ہے یہ اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہم ہر کسی کے بارے میں یہی بدگمانی کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ تعلق ہوگا، اس کے ساتھ کچھ تعلق ہوگا، بدگمانی کرتے ہیں ایک دوسرے پر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ ہلاک کرنے والی ہے۔ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کون کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی چیز الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2 والسحر، جادو کرنا۔ نمبر 3 وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناجائز طور پر قتل کرنا۔ واکل الربا، سود کھانا۔ واکل مال الیتامى، یتیموں کے مال کو کھانا۔ والتولی یوم الزحف، اور میدانی جنگ سے بھاگ جانا۔ اور آخری چیز وقذف المحصنات، جو پاک دامن عورتوں ہو ان پر تہمت لگانا، یہ ایسا عمل ہے اس وجہ سے آدمی ہلاکت میں گر جاتا ہے۔ اور ایک چیز یہاں پر یہ ذکر کی گئی ہے کہ والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں المحصنات، پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ لے کر نہ آئے 4 گواہ، یعنی 4 گواہوں کے گواہی اسے وہ ثابت نہ کرے تو فجلدوہم 80 جلدہ، پھر انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ یہ قانون ہے دین اسلام کا۔ اگر کسی نے اپنے بیوی کو غلط کام پر دیکھا، اگر مباشرتاً اس طرح 2 آدمیوں کو دیکھا، یعنی مرد اور عورت کو ملاپ کے ساتھ ہی دیکھا، پھر اس کو مارا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ویسے بدگمانی کرنا کہ انہوں نے اس طرح کیا ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور بدگمانی کے بنیاد پر قتل کرنا جیسا کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یہ چیزیں جائز نہیں ہے، بلکہ 4 گواہ ثابت کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، آدمی میں غیرت ہوگا، وہ کس طرح 4 گواہوں کو ڈھونڈ کر لائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں آپ سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ واللہ اغیر منی ومنک، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرتی اور آپ سے بھی زیادہ غیرتی ہے۔ ومن غیرتہ نہا عن الفواحش، اپنی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں سے لوگوں کو روکا ہے۔ کسی کی اپنی بیوی کے ساتھ لگے گی نہیں اور پھر اس کو ماریں گے، کوئی اس سے پوچھے گا کیوں مارا تو کہیں گے کہ اس نے تو زنا کیا تھا۔ تو اسی وجہ سے اس حکمت کے بنیاد پر اللہ رب العزت نے یہ حکم ذکر فرمایا کہ 4 گواہ یہ لازمی ہے۔ اگر وہ 4 گواہ یہ گواہی دے کہ انہوں نے غلط کام کیا تو تب ان پر شرعی سزا نافذ ہو جائے گی۔ فجلدہم 80 جلدہ، مارو انہیں 80 کوڑے۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، قبول نہ کرو ان کی گواہی کو ابداً ہمیشہ۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ الا الذین، مگر وہ لوگ تابوا من بعد ذلک، جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد، واصلحوا، اپنے عمل کو درست رکھا۔ جس نے کسی پر تہمت لگایا اور اس پر شرعی سزا نافذ بھی ہو گئی، پھر اس کے بعد اس نے توبہ کی اور اپنے عمل کو درست رکھا، فإن اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے۔